پاکستان، جس میں تقریباً 26.2 ملین بچے اسکول سے باہر ہیں، یہ تعلیمی نظام ایک بڑی مشکل کا سامنا کر رہا ہے۔ آج ہم اس نظام کی سنجیدہ مسائل پر بات کریں گے، جیسے کہ جینڈر انیکوالٹی، فیورٹزم، پریشر فرام سوسائٹی اینڈ لیک آف پریکٹیکل ایجوکیشن۔ یہ سب فیکٹرز مل کے اسٹوڈنٹس کی انگزائٹی کا باعث بنتے ہیں۔ پاکستان کا تعلیمی نظام کئی مسائل سے بھرا ہوا ہے۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن پرفارمنس انڈیکس رپورٹ 2023 کے مطابق پاکستان کے تمام 134 اضلاع کو درمیانہ یا کمزور کارکردگی والے کے طور پر درجہ بند کیا گیا ہے۔ یہ تشویشناک ڈراپ آؤٹ کی شرح بنیادی طور پر اقتصادی مسائل اور اسکولز کی خراب حالت کی وجہ سے ہے۔ اب صرف 67% طلبہ بنیادی تعلیم مکمل کرتے ہیں، جبکہ کم ثانوی تعلیم مکمل کرنے کی شرح 47% ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ لاکھوں بچے بغیر بنیادی مہارتوں کے رہ جاتے ہیں، جو کہ مستقبل میں تعلیم اور ملازمت کے لیے ضروری ہیں۔ جبکہ تقریباً 78% بچے بنیادی اسکول میں داخلہ نہیں لے پاتے، بہت سے بچے پھر بھی تعلیم سے محروم رہ جاتے ہیں۔ 10.9 ملین بچے عمر 5 سے 9 سال کے درمیان اسکول سے باہر ہیں، جو تعلیم تک رسائی میں ایک بہت بڑی کمی کو ظاہر کرتا ہے۔ دیہی علاقوں میں یہ مسئلہ اور بھی زیادہ سنگین ہے۔ بہت سے خاندان نقل و حمل یا اسکول کی فیس برداشت نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے وہ غیر رسمی تعلیمی نظام پر انحصار کرتے ہیں، جو کہ معیار سے خالی ہوتا ہے۔ تعلیم کا معیار بھی بہت خراب ہے۔ تقریباً 40% فارغ التحصیل طلبہ نوکری نہیں پا سکتے، کیونکہ ان کے پاس وہ مہارتیں ہی نہیں ہیں جن کی ضرورت انڈسٹری کو ہوتی ہے۔ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی رپورٹ کے مطابق صرف 36% اسکولوں میں بجلی اور صاف پانی جیسی بنیادی سہولیات موجود ہیں، جو کہ سیکھنے کے عمل میں مشکلات پیدا کرتی ہیں۔ بہت سے اسکولز ایسے طریقے استعمال کرتے ہیں جو صرف حفظ کرنے پر زور دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ طلباء کو سوچنے، لاجیکل تھنکنگ اور مسئلے حل کرنے کی مہارتیں سکھائیں۔ یہ عدم مشغولیات طلباء کو مایوس کرتی ہیں اور ان کا دل پڑھائی سے اچاٹ کر دینے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ امتحانی نظام میں دھوکہ دہی جیسی بہت سی مشکلات ہیں جو جانچ کے انصاف کو متاثر کرتی ہیں۔ سالانہ تعلیمی رپورٹ ASER یہ ظاہر کرتی ہے کہ صرف 50% 5ویں جماعت کے طلباء دوسری جماعت کی سطح پر پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑے مسئلے کی نشاندہی کرتا ہے، جہاں کامیابی کو امتحانی نمبروں سے ناپا جاتا ہے، بجائے اس کے کہ حقیقی سیکھنے سے ناپا جائے۔ تعلیمی نصاب زیادہ تر حفظ کرنے پر مرکوز ہے، بجائے اس کے کہ عملی مہارتیں سکھائی جائیں۔ عملی تعلیم پر توجہ نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے طلباء آج کی انڈسٹری کے لیے تیار نہیں ہو رہے۔ مثال کے طور پر صرف 10% اسکول ایسے پیشہ ورانہ تربیتی پروگرام پیش کرتے ہیں جو عملی مہارتیں سکھاتے ہیں اور جو ملازموں کے لیے کرنا ضروری ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس معاشرتی دباؤ کا سامنا بھی کرتے ہیں۔ خاندان اکثر اپنے بچوں سے بہت زیادہ توقعات رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے بے چینی، ذہنی اور صحت کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ جرنل آف ایڈولسنٹ ہیلتھ میں شائع ہونے والی ایک تحقیق نے پایا ہے کہ تقریباً 60% طلباء اپنے تعلیمی نتائج کے بارے میں دباؤ محسوس کرتے ہیں۔ یہ دباؤ طلباء کو اچھے گریڈز حاصل کرنے کے لیے اپنی ذہنی صحت قربان کرنے پر مجبور کرتا ہے، جس کی وجہ سے تھکن اور افسردگی ہو سکتی ہے۔ بہت سے طلباء محسوس کرتے ہیں کہ وہ اپنی ذہنی صحت کے مسائل پر بات نہیں کر سکتے، کیونکہ انہیں اپنے ساتھیوں یا خاندان سے فیصلے کا خوف ہوتا ہے۔ تعلیم میں صنفی عدم و مساوات ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یونیسیف کے مطابق لڑکیاں پاکستان میں لڑکوں کی نسبت 1.5 گنا زیادہ ممکنہ طور پر اسکول سے باہر ہوتی ہیں۔ ثقافتی اصول اکثر لڑکوں کی تعلیم کو ترجیح دیتے ہیں، جس کی وجہ سے نمایاں فرق پیدا ہوتا ہے۔ نسوانی تحریکیں ان عدم مساواتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کام کر رہی ہیں۔ لڑکیوں کو تعلیم تک برابر رسائی فراہم کرنے کے لیے ثقافتی اصولوں کو چیلنج کرنے کا مطالبہ کر رہی ہیں، جو انہیں تعلیم حاصل کرنے سے روکتے ہیں۔ تنظیمیں جیسے ملالہ فنڈ لڑکیوں کی تعلیم کو فروغ دینے کے لیے کام کر رہی ہیں، یہ بتاتے ہوئے کہ لڑکیوں کو تعلیم دینا نہ صرف ان کا اخلاقی فرض ہے بلکہ اقتصادی ترقی کے لیے بھی ضروری ہے۔
تعلیمی حکمرانی میں اقربا پروری اور بدعنوانی ان چیلنجز کو مزید بڑھاتی ہے۔ رپورٹس ظاہر کرتی ہیں کہ تعلیمی اداروں میں ملازمتیں اکثر تعلقات کی بنیاد پر دی جاتی ہیں، بجائے اس کے کہ قابلیت اور میرٹ کی بیس پر دی جائیں، جس کی وجہ سے ناکامیوں اور جواب دہی کا فقدان ہوتا ہے۔ یہ بدعنوانی اس رقم کو ہڑپ کر لیتی ہے جو تعلیمی ترقی کے لیے مختص ہوتی ہے اور اسے نجی جیبوں میں ڈال دیا جاتا ہے، جس سے طلباء کو فراہم کردہ تعلیم کا معیار مزید خراب ہو جاتا ہے۔ اس تعلیمی فقدان کے پیش نظر اصلاحات کی ضرورت فوری طور پر محسوس ہوتی ہے۔ ماہرین تجویز کرتے ہیں کہ تعلیمی بجٹ بڑھایا جائے، جو فی الحال صرف 2.5% GDP پر کھڑا ہوتا ہے۔ نصاب کو جدید ضروریات پوری کرنے کے لیے اپ ڈیٹ کیا جائے اور یہ یقینی بنایا جائے کہ استاد تربیتی پروگرام مؤثر طریقے سے نافذ کر رہے ہیں۔ اگر پاکستان اپنے نوجوانوں کا روشن مستقبل چاہتا ہے تو اسے نظاماتی مسائل کا براہ راست سامنا کرنا ہوگا۔ جیسا کہ نیلسن منڈیلا نے کہا تھا، تعلیم سب سے طاقتور ہتھیار ہے جسے آپ دنیا کو بدلنے کے لیے استعمال کر سکتے ہو۔ اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان اس ہتھیار کا دانشمندی سے استعمال کرے۔ آج اپنے نوجوانوں میں سرمایہ کاری کر کے ہم کل ایک مضبوط قوم بن سکتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد، فی امان اللہ۔